ذرا اس لمحے کی تصویر دل میں لائیے جب پوری امت نماز میں کھڑی تھی اور اچانک اللہ کا حکم آیا، اے ایمان والوں، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے اسی طرف کر لو۔ یہ بات ہے اس زمانے کی جب مدینہ کے مسجد میں سناٹا تھا، صفیں درست لگی ہوئی تھی، ہر کوئی بیت المقدس کی طرف نیت باندھے کھڑا تھا۔ مہینوں سے یہی قبلہ رہا تھا، لیکن یہود و نصارہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے، تانا کستے اور کہتے، اگر یہ لوگ سچ میں نبی کے ماننے والے ہیں تو ہمارے ہی قبلے کی طرف کیوں جھکتے ہیں؟ کیا ان کے نبی کا اپنا کوئی راستہ نہیں؟ مسلمانوں کے دلوں میں سوال اٹھتے، مگر وہ صبر کرتے رہے۔ خود رسول اللہ اکثر نماز سے پہلے آسمان کی طرف دیکھتے، مانو انتظار ہو کہ اللہ کا حکم کب آئے۔ دل کی گہرائیوں سے یہی دعا تھی، کاش ہمارا چہرہ اس اصل مرکز کی طرف ہو جائے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، کعبہ شریف۔ پھر وہ گھڑی آئی جب نماز کے بیچ اچانک فرشتہ حکم الہی لے کر اترا اور کہا، اے نبی، اب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے، اور اے ایمان والوں، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے اسی طرف کر لو۔ رسول اللہ نے نماز ہی میں رخ بدل لیا، سامنے بیت المقدس تھا لیکن اب چہرہ کعبہ شریف کی طرف۔ پیچھے کھڑی جماعت نے بھی بنا نماز توڑے صفوں سمیت گھوم کر قبلہ بدل لیا۔ یہ منظر اتنا عجیب اور روحانی تھا کہ دیکھنے والے کانپ اٹھے۔ مدینہ کی مسجد ایک قبلتین میں وہ ایتہاسک نماز ادا ہوئی جس میں ایک ہی عبادت میں دو قبلے ہوئے۔ یہودیوں نے پھر بھی مذاق اڑایا، دیکھو ان کا قبلہ بدل گیا۔ رسول اللہ نے سخت لہجے میں جواب دیا، پورب اور پشچم سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ اس پل ایک بزرگ صحابی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور انہوں نے کہا، آج ہماری پہچان مکمل ہو گئی، اب کوئی شک نہیں کہ ہم امت محمد ہیں۔ یہ واقعہ پوری دنیا کو یہ پیغام دے گیا کہ مسلمانوں کی پہچان اللہ کے حکم اور کعبہ شریف سے ہے، نہ کہ کسی اور قوم یا مذہب سے۔ بے شک حق ہمیشہ اللہ کے حکم سے طے ہوتا ہے، لوگوں کی بحث سے نہیں۔ ایمان کی اصل پہچان یہی ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے تو بنا جھجھک پورے دل سے مان لیا جائے۔ اور تب سے آج تک مسلمان سجدہ کرتے ہیں تو صرف اور صرف کعبہ شریف کی طرف۔ اگر آج کی یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔